اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیسا ماحول چل رہا ہے۔ ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو غلط الزامات لگا کر کے انہیں پھنسایا گیا اور ATS نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ وقت ہم مسلمانوں کے لیے تفرقوں میں بٹ کر کے لڑائی جھگڑے کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت بڑی نازک دور ہے اور ہم سب کو اپنی ساری اختلافات کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پہ، وہ پلیٹ فارم ہمارا قرآن کا پلیٹ فارم ہوگا، وہ پلیٹ فارم قرآن اور حدیث کا پلیٹ فارم ہوگا، جس پہ ہم سب لوگ اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ہم لوگ کھل کر کے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کیا غلط کہہ دیے کہ لوگوں کو اتنی تکلیف لگ گئی؟ میں اپنے برادران وطن بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، مولانا سلمان اظہری صاحب کے نشانے پہ آپ لوگ نہیں تھے، بلکہ مفتی صاحب تو آپ جب ان کی پوری ویڈیو سنیں گے اور دیکھیں گے اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب جو بات کر رہے تھے وہ فلسطین اور اسرائیل کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھیے، اسرائیل نے، ان ظالموں نے فلسطین کے اوپر کتنے بمباری کیے، 27,000 مسلمان جس میں خاص طور سے بچے اور خواتین شامل ہیں، ان کو شہید کر ڈالا، اور لگ بھگ 50,000 سے کہیں زائد لوگ آج ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں۔ وہاں کھانے کو کوئی چیزیں نہیں ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، ہر چیز پہ وہاں پہ پابندیاں لگ گئی۔ تو میرے دوستو، تو ظالم تو وہ ہیں، درندگی والے، سارے رویے اختیار کرنے والے اسرائیل ہے، جو فلسطین نہتے مسلمان مظلوموں پہ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو بھی بیان ہو رہے تھے، اسی سندرب میں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ کیا کہیں، انہوں نے ایک شعر کہہ کر کے یہ سمجھانا چاہا اور یہ سمجھا کر کے لوگوں کے ذہن نشی ہمیشہ کے لیے کرایا، تاکہ یاد رکھیے وہ ظالم ہیں، اسرائیل والے درندے ہیں، وہ کتے ہیں جو مسلمانوں پہ آج اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اگر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہے تو مجاہدین سے کرے، بچی اور خواتین کو کیوں وہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بالکل بھی مقصد نہیں تھا کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچایا جائے۔ نہیں میرے دوستو، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو ان ظالموں کے بارے میں کہا، اور کیوں نہ کہا جائے، جو اتنے معصوم بچوں کا خون بہائے، اتنے عورتوں کو شہید کر ڈالے، کھانے پینے پہ پابندی لگا دے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دل دکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے دل دکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ میرا حق اس لیے ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پورے مسلمان ایک جسم کے طرح ہیں، ایک اعضا کے طرح ہے۔ اگر جیسا کہ اگر ایک اعضے کو یا اگر ہاتھ کو کوئی زخم ہو جائے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا اور سب بے چین ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو آج ہم بھارت کے مسلمان بھی بہت دکھ اور بہت درد سے اپنی زندگی جی رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اور یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا قرآن، ہمارا سنت، ساری چیزوں نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ ہمیں درس دیا کہ پورے دنیا کے مسلمان ایک ہیں اور انہیں ایک بن کر کے ہی رہنا ہے۔ اور وہ کہی جاتی ہے ایک بات کہ چوٹ جب
چوٹ تجھے لگے تو درد مجھے ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو یہی کہانی ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے درد ہوتی ہے۔ ایک بھائی کی، ایک بڑے عالم دین کی، ایک مجاہد کی، ایک اسلام میں شیر مانے جانے والے مفتی سلمان ازہری صاحب کا درد چھلکا، جس کی وجہ سے آج ATS نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ذرا آپ دیکھیے، یہی ہمارے بھارت اور ہمارا پیارا ملک اور ہمارا عظیم الشان ملک سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ میرے دوستو ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیسے بھڑکاؤ بیان نہیں دیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے آپ دیکھیے اپنے ملک میں سارے لوگ اور سارے منترالے بھری پڑی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کتنی زہریں اگلتے ہیں۔ آئے دن روزانہ کوئی نہ کوئی زہر اگلتا ہے، مسلمان کاٹے جائیں گے، ملے کاٹے جائیں گے، مسلمان کو پاکستان بھیج دیے جائے۔ میرے دوستو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیوں؟ وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کی ماں باپ کی آپ کی تربیت ہے۔ الحمدللہ مجھے اسلام نے جو تربیت کیا ہے، یہ نہیں کہا جی ہم کسی کو تکلیف پہنچائے یا ہم کسی کے بارے میں برا بھلا کہیں۔ میرے دوستو اور میں مفتی سلمان ازہری صاحب سے ملنے والے، میں ان شیر جو ممبئی سے بلونگ کرتے ہیں وارث پٹھان صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ ان نوجوان جب وہ سنے تو وہ فوراً بھاگے پولیس اسٹیشن گئے، جا کر کے مفتی سلمان ازہری صاحب سے ملاقات کیے۔ یہ تو شیر ہیں، کیونکہ وہ جس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اسدالدین اویسی ایک درد لے کر کے، ایک پورے قوم کا، ایک مظلوموں کا درد لے کر کے چلنے والے ہیں۔ اسدالدین اویسی صاحب کے دیے ہوئے درس، ان کے سبق وارث پٹھان صاحب کو ملا، جو وارث پٹھان صاحب فوراً جا کر کے مفتی سلمان ازہری صاحب سے ملاقات کی ہے پولیس اسٹیشن میں، اور مل کر کے لوگوں کو ان کا پیغام پہنچایا کہ ہم شانتی بنائے رکھیں۔ میرے دوستو آج کا وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بریلی اور وہابی میں لڑ جائیں، ہم شیعہ اور سنی میں لڑ جائیں۔ میرے دوستو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں بریلی ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں دیوبندی ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم اہل حدیث ہے۔ میرے دوستو یہ دیوبندی، بریلی اور اہل حدیث، جماعت اسلام، یہ سارے ہمارے گھر کے آنگن کی لڑائی ہے، ہمارے اندر کی جھگڑے ہیں، ہم اسے کبھی بھی سولو کر لیں گے، لیکن ہمیں پہلے ایک ہو کر کے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے ہمیں حاضر ہونا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور لیگل طریقے سے ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ حضرت کو جلدی رہا کر دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ لوگ ہمارے بڑے لوگوں کو، آپ دیکھیے کبھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا اور کتنے دن ان کو بند رکھا گیا، لیکن آخر کار ان کے منہ پہ تماچے لگ گئے اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب الحمدللہ باعزت بری ہو گئے اور باہر آ گئے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کو یہ لوگ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، یقین ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ان کو بھی باعزت بری کرائے گا، اور ان ظالموں کو، ان سازش رچنے والوں کے منہ پہ اللہ تعالیٰ تماچا دے گا تاکہ ان کو یاد رہے۔ میرے دوستو ابھی کا وقت ہے کہ ہم سب ایک ہو کر کے ایک پلیٹ فارم، صرف اسلام کا پلیٹ فارم ہے، اور ایک پلیٹ فارم جو قرآن کا پلیٹ فارم ہے، حدیث کا پلیٹ فارم ہے، صرف ہم وہ اس پہ رہیں، اس پہ اکٹھا ہو، اس پہ جمع ہو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فرقوں میں لڑنے کے لیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو ہمیشہ یاد رکھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو تم کیوں فرقوں میں بٹ رہے ہو؟ تو فرقوں میں نہ بٹو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے دوستو اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ظالم نہیں ہے جو ہماری طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اس لیے ہماری بھی دعا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جلدی اللہ تعالیٰ رہائی کا کوئی راستہ نکالے، اور ہم تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جھگڑے کو چھوڑ کر، آپسی اختلافات کو چھوڑ کر کے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں اور لیگل طریقے سے ان کے لیے کوشش کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سبوں کے بیچ میں ان کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ لائے تاکہ ہم سب ان سے مستفیض ہوں اور ان کے بیانات سے ہم سب بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔